اسے عرفہ کا دن کیوں کہا جاتا ہے ساتھیوں؟ ہے 9ویں ذی الحجہ ہے. کون سی تاریخ ہے وہ؟ 9ویں ذی الحجہ ہے. اسے عرفہ کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ حاجی لوگ اس دن میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اور میدان عرفات میں جمع ہونا حج کا ایک بڑا اہم رکن ہے، بلکہ سب سے اہم رکن ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ فضیلت تو ہے، تو جو لوگ عرب سے دور ہیں، مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں، مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، وہ لوگ عرفہ کا روزہ کب رکھیں گے؟ آیا چونکہ عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے تو جس دن حاجی لوگ عرفہ میں ٹھہریں گے اس دن روزہ رکھیں گے، یا اپنے یہاں کے لحاظ سے 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے؟ یہ مسئلہ ساتھیوں یہ نیا کھڑا ہوا ہے. آج سے 25-50 سال پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا. آج جبکہ وسائل اعلام کی تیزی ہو گئی، سوشل میڈیا بڑا تیز ہو گیا ہے کہ ایک جگہ کیا ہو رہا ہے اسی وقت وہی چیز اسی وقت دوسری جگہ محسوس کر لی جاتی ہے، معلوم کر لی جاتی ہے. تو یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب کیا کیا جائے. ساتھیوں اصل چیز یہ ہے، میں بڑے احترام کے ساتھ مانتا ہوں کہ میرے نزدیک بعض وہ اہل علم جو میں اپنے اور ان کے درمیان میں اتنا فاصلہ سمجھتا ہوں کہ جتنا فاصلہ زمین سے لے کر کے ثریا تارا جہاں پر ہے، یہ چاند نہیں، چاند سے بہت اوپر جہاں پر ثریا تارا ہے وہاں، یعنی میں ان کے علم کے مقابل میں خود، لیکن میں بھی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، انہی کی طرح جو دوسرے اہل علم ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. اصل چیز یہ ہے کہ ہر شخص، ہر جگہ کے رہنے والا اپنے یہاں کے لحاظ سے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھے. کس تاریخ کو روزہ رکھے؟ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن، اولاً تو اسے عرفہ کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عرفہ کا دن نہیں ہے، 9ویں ذی الحجہ ہے. جس طریقے سے جمعہ کا دن اصل جمعہ اس کا نام نہیں ہے، ہم نے اب اس کا نام جمعہ رکھ لیا، ورنہ عرب میں اس کو کیا کہتے تھے؟ فارسی میں آدینہ کہتے تھے، ہمارے ہاں کچھ اور کہتے تھے، عرب لوگ اس کو عروبہ کہا کرتے تھے. لیکن چونکہ جمعہ کی نماز اس دن پڑھتے ہیں اس لیے اس کا نام کیا ہو گیا ہے؟ الجمعہ پڑ گیا ہے. تو عرفہ کا دن اس لیے کہ اسی دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، ورنہ اصل کیا ہے؟ وہ 9ویں ذی الحجہ ہے. اگر بفرض محال مان لیا جائے کہ حج اگر ہندوستان پاکستان میں ہوتا تو ہم 8ویں ذی الحجہ کو قیام کرتے یا 9ویں ذی الحجہ کو قیام کرتے؟ وہاں پر 8ویں کو، جی 9ویں ذی الحجہ کو وہاں کر دینا. تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہے. دوسری بات ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں اس کو انسان کو اپنے کام پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی جب لیلۃ القدر ایک ہوتی ہے کہ نہیں ہے، لیلۃ القدر ایک ہوتی ہے تو یہاں رات ہے وہاں دن ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ کس طریقے سے اس کو انجام دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی اپنی حکمت ہے، اس پر ہمیں قیاس نہیں کہ ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا گیا ہے. اور اس لیے بھی ساتھیوں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کو عبادت کا حکم دیا ہے وہ 2 طرح کی ہیں. کچھ عبادت کو سورج سے منسلک کیا ہے اور کچھ عبادت کو چاند سے منسلک کیا ہے. مثال کے طور 5 وقت نمازیں ہیں، کس سے ہیں؟ وہ سورج سے ہے. اور رمضان ہے وہ کس سے ہے؟ چاند سے ہے. لہذا ہر جگہ کے لوگ جہاں پر سورج کے لحاظ سے ان کی نماز کا وقت ہو گیا اگرچہ دوسری جگہ نہیں ہوا ہے، وہ اپنے یہاں کے لحاظ سے پڑھیں گے. اور دوسرے جگہ کے لوگ اگرچہ مکے میں ظہر کا وقت ہو گیا ہے لیکن ان کے ہاں اگرچہ ظہر کا وقت نہیں ہوا، وہ لوگ ابھی نماز نہیں پڑھیں گے یہاں تک کہ ان کے ہاں ظہر کا وقت آ جائے، جمعہ کا وقت آ جائے. تو ہر آدمی چاند سورج کے وقت میں اپنے یہاں کے وقت کا پابند ہے. ایسے ہی جو عبادات روزے سے منسلک ہیں اس میں انسان اپنے یہاں کے وقت کا
پابند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو چاند سے منسلک قرار دیا ہے، اسی لیے اللہ کے ارشاد فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند ہی دیکھ کر کے افطار کرو۔ اب سارے دنیا کے لوگ، دینی علم رکھنے والے اور دنیا کے علم رکھنے والے لوگ یہ مانتے ہیں کہ سعودیہ میں جب چاند دکھتا ہے تو ابھی ہندوستان پاکستان میں چاند نہیں دکھتا۔ یہ محال ہے کہ اسی دن دونوں جگہ چاند دکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دن چاند کی جو عمر ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اس کی عمر ہوگی وہ 49-50 منٹ ہوگی، بس کتنی ہوگی؟ 49 سے 50 منٹ ہوگی، اور یہاں سے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا فرق ہے ہمارے یہاں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ناممکن ہے کہ جس دن سعودیہ میں چاند دکھے وہ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر بھی چاند دکھے۔ لہذا سعودیہ سے منسلک کرنا یہ قطعاً غلط بات ہے۔ اسی طریقے سعودیہ سے پہلے جو ملک ہیں بسا اوقات وہاں چاند کب دکھتا ہے؟ سعودیہ سے پہلے دکھ جایا کرتا ہے۔ جو سعودیہ سے پچھم کی طرف ہے نا، وہاں پہلے دکھ جایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں اگر عرفہ کا چاند، ذی الحجہ کا چاند 1 دن پہلے دکھا ہے تو سعودیہ میں جب 9 تاریخ ہوگی تو وہاں کون سی تاریخ رہے گی؟ 10ویں، عید کا دن رہے گا۔ آپ اگر کہتے ہیں نہیں سعودیہ ہی کے لحاظ سے جس دن حاجی لوگ عرفہ میں ٹھہرتے ہیں اسی لحاظ سے روزہ رکھا جائے تو وہاں عید کا دن ہے، کیسے روزہ رکھیں گے؟ کیسے روزہ رکھیں گے؟ اور اب ادھر آگے بڑھیے اور آپ مشرق میں جائیے، مشرق میں سعودیہ میں بسا اوقات ابھی حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں نہیں پہنچے رہتے، اس لیے کہ عرفہ کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے ساتھیوں؟ اصل وقت کب ہے عرفہ کا؟ جی اصل وقت ظہر کے بعد ہے۔ انڈونیشیا اور سعودیہ میں 8 گھنٹے اور 9 گھنٹے کا فرق ہے۔ کتنا؟ 8 گھنٹے ہے نا، یعنی وہاں 8 یا 9 گھنٹے پہلے سورج ڈوب جایا کرتا ہے۔ تو ابھی حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں پہنچے نہیں ہوں گے، امام صاحب خطبہ نہیں دیا ہوگا اور وہاں لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ روزہ کب رکھیں گے؟ روزہ کب رکھیں گے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہی نہیں، اس وقت یہاں کئے بجے ہیں ساتھیوں؟ رات کے 10 بجے ہیں، اور امریکہ میں کئے بجے ہوئے ہیں؟ رات کے وہاں اس وقت 11 یا 12 بج رہے ہوں گے۔ ہاں دن کے کیا ہے؟ وہ کون؟ وہ دن جو سعودیہ میں گزر چکا ہے۔ تو گویا حاجی لوگ وہاں سے عرفہ کے میدان سے واپس چلے گئے رہے ہوں گے عرفات میں، اور وہاں ابھی امریکہ میں بالکل صبح ہوئی رہی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایسی چیز ہے جسے دنیا پر فٹ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے ساتھی۔ بعض ایسی جگہ ہیں کہ سعودیہ سے ابھی جلدی ہم نے اس کو دیکھا نیٹ کے اوپر، سعودیہ سے بعض ملک ایسے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہیں کہ 12 گھنٹے کا ہے، یعنی سعودیہ میں سورج ڈوبتا ہے تو وہاں سورج نکلتا ہے، سعودیہ میں سورج نکلتا ہے وہاں سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو سعودیہ میں جب عرفہ اس لیے کہتے ہیں لوگ نا کہ دن میں 1 گھنٹہ بھی دونوں ملک میں برابری ہو جائے تو مانا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، جہاں 12 گھنٹے کا نیوزی لینڈا ہے، سعودیہ میں جب عرفہ کا دن شروع ہوگا تو وہاں اس دن کیا ہے؟ سورج ڈوب گیا رہا ہوگا۔ وہ روزہ کب رکھیں بتائیں آپ؟ کس دن روزہ رکھیں گے؟ ہمارے یہ بھائی جو یہ نقطہ پیدا کرتے ہیں اس پر کیوں نہیں غور کرتے؟ آخر نیوزی لینڈا کے لوگ مثال کے طور پر جمعہ کے دن سعودیہ میں عرفہ ہے، اور جب سعودیہ میں عرفہ کا دن کا سورج طلوع ہوگا تو نیوزی لینڈا میں جمعہ کا دن سورج غروب ہو جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا۔ اب اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب حاجی لوگ عرفہ میں جانے کی تیاری نہیں کیے اور وہ لوگ روزہ رکھ لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کہیے نہیں بھائی وہ اس کے 1 دن بعد روزہ رکھیں گے سعودیہ کے، تو حاجی لوگ دوسرے دن کیا ہے؟ قربانی کا گوشت کھا رہے ہیں اور وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔
تو دیکھیے یہ خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے کام کو ہم لوگ اپنے کام پر قیاس کر رہے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہر جگہ کے لوگ اپنے یہاں کے لحاظ سے عید منائیں، اپنے یہاں کے لحاظ سے روزہ رکھیں، اپنے یہاں کے لحاظ سے عرفہ کے دن منائیں۔ یہی جو ہے سلامتی کی راہ ہے، اس سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی۔ جیسے آج سے 50 سال اور 100 سال پہلے ہر جگہ کے لوگ اپنے یہاں ذی الحجہ کا چاند دیکھتے تھے اور اسی لحاظ سے عرفہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کبھی کسی عالم نے یہ نہیں کہا ہاں بھائی اگر ہم سے غلطی ہو گئی، حالانکہ اس زمانے بھی امکانیہ تھا۔ اسلامی حکومت آپ جانتے ہیں مکہ سے لے کر کے افغانستان تک تھی۔